ہمارے کارکرم کے ادھیکش اور صدر محترم جناب مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا خطاب ہوگا۔ میں حضرت مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے صدارتی خطاب سے سامعین کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری صدق اللہ العظیم۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ علامہ اقبال کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کو ہم دہریہ کہہ سکتے ہیں، خدا بیزار، خدا کا منکر۔ دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں، ایسے لوگ زیادہ ہیں جو خدا کے وجود کو مانتے ہیں، اور بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے، جن کا یہ ماننا ہے کہ اللہ نہیں ہے، ایشور نہیں ہے، بھگوان نہیں ہے، گاڈ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا ایسا عقیدہ ہے، ان کو دہریہ کہا جاتا ہے، ناستک کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ اسی عنوان پر لوگوں سے بحث و مباحثہ کیا کرتا تھا، اور کسی کی بات سے مطمئن نہیں ہوتا تھا، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ آج تک مجھے کوئی اس بات کا قائل نہیں کر سکا کہ اللہ ہے، ایشور ہے۔ بہت لوگوں سے اس نے بحث و مباحثہ کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں علامہ اقبال سے اس عنوان پر بات کروں گا۔ پتہ لے کر کے لاہور پہنچا، اور پھر ایڈریس کے مطابق ان کے گھر پر پہنچا، دروازے پر دستک دی۔ علامہ اقبال کو پہلے سے اس بات کی خبر دے دی گئی تھی کچھ لوگوں کی طرف سے کہ فلاں شخص آپ سے اس عنوان پر بحث و مباحثے کے لیے آنا چاہتا ہے، اور اس کا حلیہ یہ ہے۔ جب یہ شخص دروازے پر پہنچا اور دروازے پر دستک دی، علامہ اقبال نے دروازہ کھولا تو اسی حلیے کے ایک شخص کو اپنے سامنے پایا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے علامہ اقبال سے ملنا ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ ان کا مکان نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ دروازہ بند کر دیا۔ تو یہ شخص حیران ہو گیا کہ مجھے تو لوگوں نے یہی گھر بتایا تھا۔ اس نے گلی میں گزرنے والے ایک شخص سے پوچھا کہ مجھے علامہ اقبال سے ملنا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہی دروازہ تو ہے جس کے سامنے آپ کھڑے ہیں۔ تو اسے حیرت ہوئی کہ میں نے اسی دروازے پر دستک دی تھی اور مجھے یہ جواب ملا کہ یہ علامہ اقبال کا مکان نہیں۔ اس نے دوبارہ دستک دی۔ علامہ اقبال نے دروازہ کھولا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے علامہ اقبال سے ملنا ہے، ڈاکٹر اقبال سے ملنا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہہ دیا نا کہ یہ ان کا گھر نہیں ہے۔ دروازہ پھر بند کر دیا۔ اب یہ شخص تھوڑا سا آگے بڑھا، اس نے دیکھا کہ پڑوس کا ایک دروازہ کھلا اور اس سے جو ہے ایک شخص باہر نکلا۔ تو اس نے کہا کہ یہ پڑوسی ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو آگے بڑھ کر کے اس نے پڑوسی سے پوچھا کہ مجھے ڈاکٹر اقبال سے ملنا ہے، لوگوں نے مجھے یہاں کا ایڈریس دیا ہے، تو ان کا مکان کون سا ہے؟ تو اس پڑوسی نے بتایا کہ یہ جو دروازہ ہے یہی ان کے گھر مکان کا دروازہ ہے۔ تو اس نے جا کر کے پھر دستک دی۔ ڈاکٹر اقبال نے دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد پوچھا بات کیا ہے؟ تو کہا کہ مجھے ڈاکٹر اقبال سے ملنا ہے۔
تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ میں نے کہہ دیا نا کہ یہ ڈاکٹر اقبال کا گھر نہیں ہے، آپ بار بار آ رہے ہیں۔ تو وہ ہکا بکا رہ گیا، پریشان ہو گیا۔ اپنے اطمینان کے لیے وہ گلی کے کونے پر گیا، ایک پان کی ٹپری پر جو پان بیچتا تھا اس سے پوچھا کہ مجھے ڈاکٹر اقبال سے ملنا ہے، ان کا مکان کون سا ہے؟ تو کہا کہ یہاں سے 5واں دروازہ ان کے مکان کا ہے۔ تو یہ دروازہ گن کر کے پہنچا تو وہی دروازہ تھا۔ پھر اس نے دستک دی تو ڈاکٹر اقبال نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر اقبال سے ملنا ہے، اور سب کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر اقبال کا مکان ہے، اور میں 5ویں مرتبہ آیا ہوں اور آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں، آپ انکار کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال کا گھر نہیں ہے۔ کہا کہ 5 لوگوں نے اگر آپ کو یہ کہا کہ ڈاکٹر اقبال کا گھر ہے تو تمہیں یقین ہو گیا؟ کہنے لگے کہ ہاں، جب 5 لوگ بولتے ہیں تو بات صحیح ہوگی۔ کہا کہ پوری دنیا بولتی ہے خدا ہے تو تجھے یقین نہیں آتا۔ تو تھوڑے بہت ایسے ہیں جو اللہ کو، خدا کو، ایشور کو نہیں مانتے، باقی ساری دنیا مانتی ہے۔ اور اس کا پیغام ہے، جس کو اللہ کہا جاتا ہے، جس کو بھگوان یا ایشور کہا جاتا ہے، اس کا پیغام ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی، اس کا فرمان ہے اننی انا اللہ، کہ اللہ میں ہی ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کائنات کا، اس دنیا کا پیدا کرنے والا میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ایک مچھر پیدا کر سکے۔ پیدا کرنے والا وہ ہے، خالق وہی ہے، رازق وہی ہے، سب کو پالنے والا، سب کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا، تنے تنہا وہی پروردگار ہے، وہی رب ہے۔ اس نے کہا لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی عبادت کا، پرستش کا، پوجے جانے کا حقدار نہیں ہے۔ اگر عبادت ہوگی، پرستش ہوگی، پوجا ہوگی تو صرف میری۔ فرمایا لا الہ الا انا فاعبدنی، اس لیے تم سب صرف میری پوجا کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ علامہ اقبال کے شعر سے میں نے شروعات کی تھی کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ جو لوگ مذہب کو یا دھرم کو مانتے ہیں اور اس کے آدیش کا پالن کرتے ہیں، وہ کبھی بھید بھاؤ کا کام نہیں کرتے۔ ہمارے تو مذہب کی یہ تعلیم ہے کہ الناس کلہم سواسیہ، کہ سارے انسان برابر ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان میں کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ اس کے نزدیک جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اس کے نزدیک سب برابر ہیں۔ اگر اس کے نزدیک کسی کا مقام و مرتبہ بڑھے گا تو صرف اس سے ڈر کر کے زندگی گزارنے والے کا۔ میں اس موقع پر ایک ایسے پروگرام میں شریک ہوں جس کا عنوان دیا گیا کہ قرآن کریم کی روشنی میں بھگوت گیتا کا مطالعہ۔ ڈاکٹر ساجد صدیقی صاحب نے قرآن کریم کو پڑھا تھا اور کچھ ایسے حالات ان کے سامنے آئے، شہر میں ہونے والے فسادات کے پس منظر میں انہوں نے جو بات یہاں پر رکھی کہ میں نے اپنے ان ہندو دوستوں سے جب فساد کے بعد ملاقات کی تو مجھے ایسا لگا کہ ہمارے درمیان کچھ نہ کچھ دوری آ گئی۔ اسے دیکھ کر کے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ مجھے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ بھگوت گیتا کو بھی پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ دھرم کے آدھار پر یا مذہب کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے سے دور کیسے ہو جاتے۔ لیکن جب انہوں نے گیتا کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد انہیں لگا کہ دونوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ اور ابھی یہ بات آپ کے سامنے آئی، محمد سر نے جو ایک مصروفیت کی وجہ سے اپنی بات رکھ کر کے چلے گئے، انہوں نے جو بات کہی بہت دل چھوتی بات کہی کہ مسلمان قرآن نہیں سمجھتا اور ہندو بھائی گیتا کو نہیں پڑھتا، نہیں سمجھتا۔ مسلمانوں کو بھی یہ پتہ نہیں ہے
کہ ہمارے مذہب کی تعلیم کیا ہے، ہمارے مذہب کی تعلیم کیا ہے، اسلام کن باتوں کا ہم سے تقاضا کرتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلمہ الناس، مسلم شریف کی روایت ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے تمام لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ رہے، وہ مسلمان۔ اسلام سلامتی کی، شانتی کی، امن کی تعلیم دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کے ماننے والے اگر اس کی تعلیمات کو، اس کے آدیش کو مانیں گے اور پالن کریں گے تو وہ کسی کی جان پر کیسے ہاتھ ڈال سکتے، وہ کسی کے مال پر کیسے ہاتھ ڈال سکتے، وہ کسی کی آبرو پر کیسے ہاتھ ڈال سکتے۔ اگر مسلمان کو یہی نہیں معلوم کہ اسلام کیا ہے اور ہندو کو یہی پتہ نہیں کہ گیتا کی تعلیم کیا ہے، تو ظاہر بات ہے پھر وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ مذہب نہیں ہے، وہ جو کر رہا ہے یہ اس کی اپنی سوچ ہے، یہ اس کا اپنا پروگرام ہے۔ خیر رکھنا، کوئی مذہب اشانتی کی تعلیم نہیں دیتا۔ آج اگر کہیں اشانتی ہے اور کہیں اگر بد امنی ہے تو اس کی وجہ مولانا محفوظ الرحمان صاحب کے فرمانے کے مطابق یہ سیاسی لوگوں کی اپنے سیاسی مفاد کی بنیاد پر ہوں گے ایسے لوگ، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ لوگوں کے اپنے ذاتی مفاد بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مذہب کبھی جھگڑے کی بنیاد نہیں بنتا۔ اگر مسلمان اسلام کے مطابق اور ہندو اگر گیتا کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہم میں اور آپ میں کوئی بھید بھاؤ اور کوئی دوری نہیں ہوگی، مل جل کر کے لوگ زندگی گزاریں گے۔ ڈاکٹر ساجد صدیقی صاحب نے کوشش کی ہے اس بات کی کہ قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق گیتا کے اندر انہیں جو پیغامات ملے، انہیں جو احکامات ملے، ایسے پیغامات کو انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی، گیتا سے اسے چنا، اٹھایا اور اپنی کتاب کے اندر انہوں نے رکھا۔ اور ان کے پیش نظر بات یہی ہے کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں ان کے درمیان دوری نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا ہندوستان تو یوں بھی ایک جمہوری ملک ہے، اور جمہوری اور سیکولر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان ایک لا دینی، لا مذہبی ملک ہے، یعنی یہاں جو سرکار ہوگی وہ سرکار مذہبی سرکار نہیں ہوگی۔ ایک سیکولر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دیش میں رہنے والے ہر انسان کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا حق ملے گا۔ ایک مسلمان اسلام کے مطابق، ہندو گیتا اور ویدوں کے مطابق، اور عیسائی انجیل کے مطابق، اور اسی طرح بدھ دھرم کے ماننے والے اور سکھ برادری کے لوگ اپنے اپنے دھرم کے مطابق زندگی گزارنے کے سلسلے میں آزاد ہیں۔ قانون ان کے اوپر کسی طرح کی پابندی نہیں لاتا۔ ایک سیکولر ملک ہے، اور یہی ہندوستان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ جمہوریت اور سیکولر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے ذریعے عوام پر حکومت، یہاں بادشاہت نہیں ہے۔ عوام اپنے اوپر حکومت کرنے کے لیے نمائندوں کو چنتے ہیں، یعنی حکومت بنانے والے بھی عوام ہیں اور ان کی رائے سے حکومت بنتی ہے، اور جو حکومت میں آتے ہیں وہ بھی پبلک سے ہی تعلق رکھتے ہیں، بادشاہ نہیں ہوتے۔ تو ہم تو ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں رہتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر ہمارے دیش کا اور ہمارے ملک کا نام اسی لیے سر بلند ہے۔ ہندوستان سب سے بڑی جمہوریت کہلاتی ہے کہ یہاں پر بہت سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ اپنے اپنے دھرم اور اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور سب کو پوری آزادی ہے۔ بے شمار زبانیں بولتے ہیں، بہت سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، اور ہندوستان کی یہی خوبی ہے جو پوری دنیا کے اندر اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔ میں ڈاکٹر صدیقی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ مذہب کو مان کر کے یا مذہب کی بنیاد اور آدھار پر جو لوگوں کے درمیان دوری پیدا ہو جاتی ہے اس دوری کو ختم ہونا چاہیے،
اور لوگ اپنے مذہب کو پڑھیں، اپنے مذہب کو سمجھیں اور سمجھ کر کے مذہب کی تعلیمات اور مذہب کے احکامات پر زندگی گزاریں، تو آج جو پورے دیش کے اندر کہیں کہیں کسی جگہ اشانتی اور فسادات اور دنگے کی شکل کے اندر ایسی چیزیں وجود میں آتی ہیں جو ہندوستان کی روشن پیشانی کے اوپر داغ بنتا ہے، ایسی چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی اس کوشش کی سراہنا کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ کوشش انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقصد کو پورا فرمائے اور ہمارے دیش کے اندر امن و امان اور شانتی کی فضا کو عام فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ کاریکرم کے ادھیکش مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔